قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام فی معنی الحدیث۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین کے علاوہ دوسری چیزوں میں کامیابی تلاش کرنا کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ صرف فقط کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے، پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اور میرے محترم اور دوستوں، دین زندگیوں میں آتا ہے دین کی محنت سے۔ ہر چیز جب وجود میں آتی ہے تو پہلے اس کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ بغیر محنت کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ دین بھی زندگیوں میں آتا ہے محنت سے۔ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، دین اپنی زندگی میں بھی آئے گا اور پورے انسانیت کی زندگی میں دین آئے گا۔ شرط ہے محنت۔ اب میرے محترم اور دوستوں، ایک ہے زبانی الفاظ اور ایک ہے الفاظ کی حقیقت۔ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ تو ہے لیکن الفاظ کی حقیقت نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ۔ الفاظ تو ہے ہمارے پاس لیکن الفاظ کی حقیقت نہیں ہے، اور کام بنتا ہے حقیقت سے، الفاظ سے نہیں۔ کام بنتا ہے حقیقت سے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ رازق ہے اور اللہ صمد ہے، تو وہ سامنے بھائی مولوی صاحب یا وہ سب ایسا کہتے ہیں، نئی بات سناؤ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات سناؤ۔ لیکن یہ ہم ان کے الفاظ صرف جانتے ہیں، حقیقت دل میں نہیں اترا ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رازق ہے۔ اگر اس کا حقیقت دل میں اتر جائے تو سارا مسئلہ حل ہے، پھر سارا مسئلہ حل ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرما رہے تھے، میں نے کئی بار ان سے سنا ہے کہ ریل میں جا رہا تھا، کچھ اسکول اور کالج کے کچھ طلباء تھے، تو میں نے کہا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دعوت چلاؤ، میں خود نہیں چلاتا، میں نے ان کو دعوت دینا شروع کیا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ تو وہ ایک بولنے لگا، مولوی صاحب یہ تو ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات سناؤ۔ تو میں نے کہا کہ ایک ہے آگ کی الفاظ، آگ، اور ایک آگ کی حقیقت ہے۔ میں نے آگ کا لفظ مثلا اس نے تو اس طرح نہیں کہا، آگ کا لفظ بولا آپ سے، آپ تو اس پر تو آپ پر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ جلے نہ کچھ ڈرے، لیکن آگ کا حقیقت میں آ جائے، آدمی کو جلاتا بھی، آدمی ڈرتا بھی، بھاگتا بھی ہے۔ تو کہتے بچہ سمجھدار تھا، فوری سمجھ گیا، کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ابھی سمجھ گیا۔ بچہ سمجھدار تھا کہ بھائی وہ پہلے مثال دیتے تھے کہ ایک ہے مثلا شیر، حقیقی شیر، اور ایک شیر کا تصویر ہے، تصویر سے تو کوئی نہیں ڈرتا، حقیقی شیر آ جائے تو سب ان سے ڈرتے۔ تو ایک ہے الفاظ، اللہ تعالی رازق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہندو بھی کہتا ہے رازق اللہ ہے، مسلمان بھی کہتا ہے رازق اللہ ہے، لیکن اس کا حقیقت دل میں کتنا اترا ہوا ہے؟ اور اگر اب کوئی اس طرح پڑا ہوا ہو تو وہ آیات اور حدیث سے بھی ثابت کرے گا کہ اللہ رازق ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت جانور ہیں وہ اپنے رزق نہیں اٹھاتے، مشقت نہیں کرتے، ان کی دکاندار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم،
اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں. اے انسانو جس طرح ان کو دیتے ہیں تمہیں بھی اللہ رزق دیتے ہیں. رازق وہی ہے. رازق پرندوں کے کوئی کارخانے ہے؟ پرندوں کی کوئی تجارت ہے؟ اس کی کوئی کاروبار ہے؟ تو ایک روایت میں ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال. تم اگر اللہ تعالیٰ پر ایسے توکل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کھلائیں گے، ایسے رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ پوٹا خالی لے کر جاتے ہیں، شام کو وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، پوٹا بھر کر آتے ہیں. تو پرندوں کو وہی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ما يدب علی الارض، ایسے جاندار نہیں جو زمین پر چلنے والوں. ہمارے استاد محترم مولانا محمد شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ بقول ان کے ہوا میں اڑنے والے ہوں، سمندر میں تیرنے والے ہوں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کی ذمہ ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کی جائے قرار بھی جانتے ہیں، جہاں وہ منتقل ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ اس کے علم میں ہے. تو رازق کون ہے؟ لیکن پھر انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ دکاندار، تاجر، زمیندار یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اگر رازق اللہ ہے، ایک چیز مثلا وہ بیچتی ہے 100 پر، اگر جھوٹ بولے تو وہ 1000 پہ بیچتی ہے، تو جھوٹ کی کیوں ضرورت پڑی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور ایک چیز 100 کا وہ 1000 کا دیتا ہے؟ اس بات کی حقیقت دل میں نہیں ہے کہ رازق اللہ ہے، اس لیے جھوٹ کی ضرورت نعوذ باللہ من ذالک پڑی. اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. لعنت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتے ہیں. اب اس پر بھی اس کے بھی حقیقت نہیں ہے دل میں، صرف الفاظ ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بھی صرف الفاظ ہے، حقیقت نہیں ہے. ورنہ لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعنت یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجا. مسلم شریف کی روایت ہے. ناقۃ ورقا، داری دار اونٹنی تھی، تو حضور نے فرمایا ان سے سامان کو اتارو، اس پر کوئی سواری نہ کر لو، اس کا دودھ بھی نہ پیو، اور اگر یہ ذبح ہو جائے تو اس کا گوشت بھی نہ کھاؤ. عورت نے اس پر لعنت بھیجائی. تو یہ تو رہا عورت کی لعنت. اور ایک جھوٹی بات زبان سے انسان نکالے، فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور بھاگتے ہیں، اتنا بدبو اس کے منہ سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت. پھر بھی مسلمان جھوٹ بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کہ دل میں یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اس لیے بولتا ہے وہ جھوٹ. اس لیے بولتا ہے وہ جھوٹ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والے دونوں جہنمی ہے. حدیث نہیں ہے تو کیوں لیتا ہے رشوت؟ اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اس لیے لیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک مسلمان دوسرے کو کیوں قتل کرتا ہے؟ کیوں قتل کرتا ہے؟ پیسے نکالو، یہ چیز نکالو، نہیں نکالتے تو اس کی جان بھی چلی گئی. اس لیے کہ یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے. رزق تو مجھے اللہ دے گا، کسی کی قتل کی کیا ضرورت؟ کیوں قتل کروں؟ کسی سے کوئی چیز کیوں لے لوں؟ کیوں چھین لوں؟ کسی کا حق کیوں دبا لوں؟ کسی پر ظلم کیوں کر لوں؟ جھوٹ کیوں بولوں؟ رشوت کیوں لوں؟ اور اس سے بڑھ کر سودی کاروبار کیوں کر لوں؟ اس کی ضرورت پڑے گی پھر وہ
خدا کی قسم کوئی ضرورت نہیں، رازق تو اللہ ہے، رزق تو مجھے اللہ نے دینا ہے، تو سارے مسئلے پھر حل ہے، سارے مسئلے پھر حل ہے۔ لیکن اس کی حقیقت دل میں، اس لیے یہ چیزیں ہیں، ان مسئلوں میں اس لیے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا حقیقت نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، صرف الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مالک ہے، اگر اس کا حقیقت دل میں آ جائے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر لیں گے ہم کہ جب وہ مالک ہے اور قادر بھی ہے، قدیر قادر ولی ومقتدر بأخذ الظالمین، ظالموں کے پکڑنے پر قادر بھی ہے، کوئی اسے چھپ بھی نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چھپ نہیں سکتا، تو قادر بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اگر یہ حقیقت دل میں اتر جائے کہ اللہ مالک ہے، اللہ نے نماز کا حکم دیا، اب جانا پڑے گا اور نماز پڑھنی پڑے گی، مالک دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت بتاؤ، اگر کسی نوکر کے سر پر اپنا مالک کھڑا ہو، ہاں، تو وہ نوکر کیا نافرمانی کر سکتا ہے؟ کہ مالک دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، تو وہ بیٹھتا بھی نہیں ہے، وہ آرام بھی نہیں کرتا، وہ چست اور چالاکی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے اور لگا رہتا ہے کہ مالک مجھے کہے گا کہ بس کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، یا اگر کوئی سرکاری نوکر نوکری سے نکال دے گا، جاؤ، آپ کا احتر کوئی نہیں ہے ضرورت، تو اس خاطر سے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ نافرمانی کیمرے سے بھی، انسان نہیں ہے کیمرہ ہے، کیمرے سے بھی ڈرتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب احکام الحاکمین یہ دل میں اتر جائے کہ اللہ ہمارے مالک ہے اور زمینوں اور آسمانوں کے مالک ہے اور تمام کائنات کے مالک ہے، تو پھر کیا انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے گا؟ تنہائی میں نافرمانی کر سکے گا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، نہ مجمع میں کرے گا اور نہ تنہائی میں کرے گا، نہ نافرمانی، بلکہ وہ تو اس پر جو ہے وہ پگھلے گا کہ صحیح اللہ تعالیٰ کے احکام مجھ سے پورے ہو جائے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کب کپی آ جاتی، جب آواز کیا، اذان کی آواز سنتے، او ہو اللہ تعالیٰ کی امانت، ہاں پتہ نہیں میں صحیح اس کا ادا کر سکوں گا یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی منادی نے بلا لیا۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ الفاظ ہے، الفاظ کی حقیقت ہمارے دلوں میں اللہ لے آئے، حقیقت میں ہے نہیں ہے، تو یہ آئے گا کیسے؟ یہ حقیقت دل میں آئے گا کیسے؟ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت دل میں 4 چیزوں سے آئے گا، 4 چیزوں سے یہ حقیقت دل میں آئے گا۔ یہ الفاظ نہیں رہیں گے، الفاظ کی حقیقت دل میں اترے گا۔ اس میں سب سے پہلے نفی اور اس بات کی دعوت، اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق، کوئی بھی چیزوں کے بنانے والی سوائے اللہ کے نہیں ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک، اللہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ نفی اس بات کی دعوت، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر اور تکلیف کا ارادہ کر لے، ہاں، تو کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اس کے، وہ تکلیف کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ارادہ کرے،
فلا راد لفضلہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، واپس نہیں کر سکتا۔ تو عزت اور ذلت، صحت اور بیماری، کامیابی اور ناکامی، اس کا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ نفی اور اثبات کی دعوت دیں گے، تمام نظام کی چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ موسموں کو لانے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء فلا تسمعون۔ قل ارأیتم، اے اخبرونی، یہی مجھے بتاؤ، خبر دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر اس رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک رات ہی کر دے، کوئی دن نہ لائے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ یأتیکم بالضیاء، تم پر روشنی لے آئے، ایسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ افلا تسمعون، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ واضح دلائل تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر اس دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک دن ہی رکھے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے تم پر روشنی اور رات کو لے آئے کہ جس میں تم آرام کر سکو گے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ومن رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ تم پر رات بھی لے آتے ہیں، دن بھی لے آتے ہیں، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو گے، دن میں روشن دیکھ لو گے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے۔ تو دن کا لانے والا، رات کا لانے والا، اور سورج یہ بذات خود روشنی نہیں دیتا، روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے سورج روشنی دیتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج جو چلا رہا ہے اپنے مدار پر، یہ ایک طاقت والا، ایک غالب ذات، وہ اس کو چلا رہا ہے، سورج کا خود اپنا کوئی طاقت نہیں ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی منزلیں مقرر کی ہیں، اور یہ سورج، یہ تو ہم سنتے رہتے 13 لاکھ گنا اس زمین سے بڑا ہے، 13 لاکھ گنا۔ اور کل پرسوں میں نے وہ دیکھا کہ ایسے ستارہ دریافت ہوا کہ لاکھوں نہیں، اربوں گنا وہ سورج سے بڑا ہے، اربوں گنا وہ سورج سے بڑا ہے۔ یہ کون چلا رہے ہیں؟ اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ تو نظام کا چلانے والا، خالق، مالک اور رازق، وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ اکثر کہتے ہیں بھائی ہم نے جراثیم کو تو پہچان لیا، چھوٹے سے چھوٹے مخلوق کو، بڑے سے بڑے، لیکن اس کے بنانے والے کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ، اس کے بنانے والے کو ہم نے نہیں پہچانا۔ تو نبی، آج ہم شرما رہے ہیں دعوت دینے پر۔ کسی کو اگر ہم کہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک، یار یہ تو بھائی ہم اپنی اصلاح کی خاطر کہیں، بھائی ہم نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا حقیقت نہیں ہے، آپ کے پاس ہے چلو، میرے پاس نہیں ہے، مجھے اپنا ضرورت ہے، میں تو دعوت دوں گا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، بھائی دعوت ہم نے دینی ہے۔ تو کون کون دیں گے انشاءاللہ دعوت؟ سب دائی بنیں گے انشاءاللہ، سب دعوت۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ نمازوں پر محنت کرنی ہے۔ نماز اگر جاندار بنے گی تو پھر ان الفاظ کی حقیقت دل میں آئے، دل میں حقیقت اترے گی پھر۔ تو نمازوں پر محنت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، ایسے نہیں کہ ہوں گے، کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں، دھیان سے، عاجزی کے ساتھ، توجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں۔
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو نمازوں پر ہم محنت کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر، کوئی مشکل امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نماز کی طرف متوجہ۔ اور یہ تو 5 وقت کا نماز یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی، یہ تو ہر حال میں پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ کہتے ہیں سب سے بہتر نماز آدھی رات کی ہے، لیکن ایسے کے پڑھنے والے بہت کم ہے۔ آدھی رات کی نماز، تہجد ضرور پڑھا کرو۔ کہتے ہیں تہجد صالحین کا طریقہ ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے مراراً سنا ہے، کئی بار سنا ہے کہ جو شخص تہجد پڑھے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ولی نہ بنایا ہو، ولی بن کے مرے گا۔ اور ایسے کوئی ولی ہے بھی نہیں کہ وہ تہجد نہ پڑھتا ہو اور ولی بنا ہو۔ ہاں، تہجد کا اہتمام ہو۔ اور مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو ہمیں بار بار کہتے تھے کہ تبلیغ والوں کو، علماء کو یہ تو ضروری ہے، فرض سمجھ لے کہ وہ تہجد پڑھ لے، فرض کے درجے میں وہ سمجھ لے۔ علماء اور تبلیغ حضرات، ان سے تو تہجد نہ چھوٹے۔ اور پھر تو وہاں جو خروج میں ہوتے ہیں کہتے تہجد لمبی لمبی رکعتیں تہجد ہو، اور اس کے ساتھ اور کیا ہو؟ دعائیں ہو، لمبی لمبی دعائیں ہو، اور قرآن پاک دیکھ کر۔ ایک مرتبہ ہم سفر پہ جا رہے تھے تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، ایک مقیم ہمارے ساتھ مذاکرہ کر رہے تھے۔ کہتے سردی کے موسم میں حاجی صاحب نے 9 بجے تک وہ بیان کیا، صبح کا بیان۔ کتنے بجے تک؟ 9 بجے تک بیان کیا۔ وہ بہت لمبی بات کرتے تھے۔ بیان کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو چند مقیم آ گئے۔ اب اس کے لیے ناشتہ لایا، اور ناشتے سے اس نے لقمہ بنایا، لقمہ ابھی اس کی انگلیوں میں ہے اس طرح۔ تو مقیم آ گئے، اس نے کہا حاجی صاحب ہمیں اجازت دے دو کہ ہمارا یقین بنتا ہی نہیں ہے، ہم بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے اس طرح ملکوں میں چلے جائیں اور ٹھوکرے کھائیں، یا تو موت آئے گی یا ہمارا یقین بن جائے گا۔ تو حاجی صاحب وہ لقمہ ابھی اس کی انگلیوں میں ہے اس طرح، تو وہ اس طرح ان کو مثالیں دیتے دیتے سمجھاتے 1 گھنٹہ اس نے ان سے بات کی۔ کتنی بات کی؟ 1 گھنٹہ۔ اب لقمہ اس کے ہاتھ میں، ایک لنگ۔ یہ اس کو کہتے ہیں دائی، کہ خود بھوک کا فکر نہ ہو، پیاس کا فکر نہ ہو۔ وہ دعوت اتنا ضروری سمجھتے تھے۔ تو جب پھر بھی وہ نہ سمجھے، اس نے پھر اصرار کیا، تو اس نے کہا پھر آخر میں یہ کہا کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے تو رات کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرو، اس سے یقین بنے گا۔ اور ہم مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ نور جو مجھے ملا ہے وہ رات کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے ملا ہے۔ ایک تو زبانی، ایک قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے۔ تو اس سے ہمارا دل نورانی بنے گا، نور کے بقدر یقین بنے گا، اور یقین کے بقدر انسان سے پھر اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور تنہائی میں پھر رات کے وقت ذکر کرنا، ذکر ایسا نہ ہو کہ بس نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح ہم آج کل بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو عجیب سے ہے، یہ تو ہماری گرفت کا سبب بنے گا، یہ تو ہماری گرفت کا سبق
بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایک آدمی کا نام مثلا عبد الکریم ہو، ایک آدمی کا نام کیا ہو؟ عبد الکریم ہو، اور وہ اس کا کریم 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 کریم، تو کیا وہ ان سے خوش ہوگا؟ وہ ان سے خوش ہوگا؟ اب کہیں کریم 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 خوش ہوگا؟ وہ تو ناراض ہوگا. بھائی میرا نام ہے عبد الکریم، آپ مجھے کریم 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 کیوں کہتے ہیں؟ ایسے تو وہ ناراض ہوگا. تو اللہ کا نام لینا ہو تو عظمت کے ساتھ 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 100 مرتبہ پڑھ لو، لیکن عظمت کے ساتھ دھیان سے اللہ کا نام لو. تو یہ تیسرے نمبر پہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہم کریں گے، تنہائی میں کریں گے، دھیان کے ساتھ کریں گے، تو ان سے یقین بنے گا، حقیقت دل میں اترے گا، الفاظ نہیں رہیں گے. اور ذکر میرے محترم بھائی اور دوستو صرف یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو بھی کچھ یہ بھی ذکر ہے. لیکن جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ بہترین ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت اور رازقیت بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے اور یہ بہتر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. جب تم افعال حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء اور اجداد کی ذکر کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو مجھے بتاؤ، والدین کا ذکر کوئی اس طرح کرتے ہیں؟ ابا 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 اس طرح کرتے ہیں؟ دادا 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 ایسے تو نہیں کرتے. یہ تو عرب حضرات کرتے تھے، والدین کی شجاعت کو بیان کرتے تھے، اشعار میں بیان کرتے تھے، اس کی دلیری کو بیان کرتے تھے، اس کی مہمان نوازی کو بیان، یعنی اس کے اوصاف کو بیان کرتے تھے، والدین کے اوصاف. تو اوصاف بیان کرنے کو ذکر کہا گیا کہ جس طرح تم والدین کے ذکر، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف لوگوں میں بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تعالیٰ کی رزقیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. یہ بہترین ذکر ہے. اور جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ کیا کہیں؟ مجنون. تو کیا سبحان اللہ سے لوگ مجنون کہتے ہیں؟ ہاں، مسجد کے کونے میں بیٹھو کوئی مجنون کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کر تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہے، اس کا تو کوئی کام نہیں ہے، پھر کہیں گے. اور میرے محترم بھائی اور دوستوں، چوتھے نمبر پر وہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ان سے دل میں حقیقت آئے گا، الفاظ نہیں رہیں گے، الفاظ کا حقیقت دل میں اترے گا. جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرے گا، قربانی کرے گا، جدوجہد کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کو کس میں بدلے گا؟ حقیقت میں بدلے گا. یہ 4 چیزیں مشائخ علماء اور ہمارے بزرگ فرماتے، 4 چیزوں کو ہم کریں گے، سنبھالیں گے، تو ہمارے یہ الفاظ نہیں رہیں گے بلکہ الفاظ کی حقیقت دل میں اترے گی. اور میرے محترم بھائی دوستو، دعوت کا جو عمل ہے، قرآن کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن قول، احسن عمل، اب اللہ تعالیٰ احسن بہت جگہ پہ احسن بتاتے ہیں، لیکن چند جگہوں پر اللہ تعالیٰ انسان کی خلقیت کے بارے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین شکل، خوبصورت شکل میں پیدا کیا. وصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں صورت دی لیکن تمہاری صورت کو بہت بہترین بنایا ہے، بہت بہترین بنایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین صورت اور بہترین شکل اور آپ کی پیدائش اور اس سے عرض احسن عمل ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی، موت اور حیات جو میں نے دی تاکہ تم پر امتحان کروں
کہ تم میں سے کون شخص احسن عمل کرتا ہے سب سے. اور پھر ایک جگہ پر یہ بتا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے یہ زمین پر ساری چیزیں زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے تاکہ تم پر آزمائش ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. احسن تو احسن انسان احسن عمل کے لیے دنیا کی کائنات کی رونق چمک اور دمک انسان پر ایک امتحان کہ اس میں احسن عمل کون کرتا ہے. اور احسن عمل پھر کیا بتایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاتا ہے اس سے احسن قول احسن عمل اور کوئی. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا. خود تمام اعمال صالحہ بھی کرتا ہو. تمام اعمال صالحہ نماز سب سے اونچی عمل. ہاں نماز کی حیثیت دین میں سے ہے جس طرح انسان کے بدن میں, لیکن اس کو یہاں پہ صالح عمل کہا. یہ صالح عمل ہے. آپ کا روزہ صالح عمل ہے. آپ کی ذکر صالح, آپ کی سارے اعمال انفرادی یہ صالح عمل ہے. اور دعوت الی اللہ احسن عمل ہے. دعوت الی اللہ یہ احسن عمل ہے. وعمل صالحا اور ساتھ اچھے عمل بھی کرتے ہو, صالح عمل بھی کرتے ہو, لیکن احسن عمل سے کوئی اچھا عمل. یہ تو غور کی بات ہے, یہ غور کی بات ہے. وقال اننی من المسلمین. اور بعض مفسرین اور شارحین کہتے اس پر فخر بھی ہو کہ الحمدللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں احسن عمل کر رہا ہوں اور اللہ نے احسن عمل کی توفیق دی ہے. اور بعض کہتے احسن عمل تو کرتا ہے, عمل تو احسن اور اونچا کر رہا ہے, لیکن اس بڑائی نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے, تو یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں, میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. میرے محترم بھائی دوستو, دعوت کا جو عمل ہے جس طرح اثر میں بھی کہا ام الحسنہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے لموقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لموقف ساعة في سبيل الله, ایک ساعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہونا, قیام کرنا, ایک ساعت کے لیے خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود او کما قال. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے سے اور لیلۃ القدر کی رات میں کھڑے ہونے سے بھی افضل ہے. اور لیلۃ القدر کی ایک رات خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کتنا 83 سال 4 مہینے, 83 سال 4 مہینے کی بات ہے, ان سے بھی افضل ہے. تو بہتری کی وجہ کیا ہے؟ بہتری کی وجہ کیا ہے؟ وہ احسن عمل ہے. وہ کیا ہے؟ احسن عمل ہے, اور یہ عمل صالح ہے. ہم اور آپ اگر غور کر لیں, احسن عمل کی خاطر, دعوت کی خاطر صحابہ کرام نے حجر اسود کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ مکہ مکرمہ کے طواف کو, بیت اللہ کی طوافوں کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ مدینہ مبارک کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور چھوڑا کیوں؟ وہ ہوشیار تھے, وہ عقل مند تھے. الدال علی الخیر کفاعلہ, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا, نیکی پر دلالت کرنا, یہ ایسے ہے کہ تم خود نیکی کر رہا ہے. تمہارا سب کتنا مجمع ہوگا, سب ایک مرتبہ کہو کہ سبحان اللہ. سب کو ایک ایک درخت جنت میں لگ گیا, لیکن میں اس وقت داعی ہوں, آپ سب مجمع کے برابر مجھے درخت لگ گئے. یہ ہے داعی. آپ کو ایک ایک لگا اور مجھے پورے مجمع کے برابر درخت لگ گئے. یہ ہے داعی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں تو
نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی، تلاوت بھی، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی، مجھے دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چھوٹا سا نام ہمارا لے کر جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی تک محدود ہے۔ جب یہ چلا گیا تو 7 اعمال بھی چلے گئے، بس سوائے صدقہ جاریہ کے۔ صدقہ جاریہ ہو، نیک اولاد ہو، کوئی مدرسہ، مسجد، راستہ، کنواں وغیرہ بنایا، جو بھی ہو، اس کا تو اجر ملے گا، لیکن ان کے اپنے انفرادی اعمال کے اجر ختم۔ داعی کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، داعی کا نام اعمال بند نہیں ہوتا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور زمانے میں، ہم مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے، فضائل صدقات میں ہے کہ وہ خوش تھے کہ اس وقت لاکھوں کے حساب سے نمازی بنے، ہزاروں کے حساب سے حافظ قرآن بنے، تو وہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی یہ تو یہ مبارک جماعت پورے عالم میں ماشاءاللہ، ہاں پورے عالم میں پتہ نہیں کتنے لوگ نمازی ہوں گے، کتنے ذاکر، کتنے۔ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چند سال پہلے وہ کہا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق دعوت اور تبلیغ کی محنت کرنے والوں کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچ گئی، ابھی تو اور بڑھ گئی ہوگی 30 لاکھ۔ تو اب 30 لاکھ، یہ تو ایک اندازہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، تو 30 لاکھ لوگ یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مجاہدین بھی ہے، اس میں اعتکاف کرنے والی بھی ہے، ساری زندگی دینے والی بھی ہے، تو سب کے سب کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ۔ یہ ہے داعی، یہ ہے داعی۔ میں نے مولانا جمیل صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو ایک بندے نے صرف 5 منٹ ترغیب دے دی، 5 منٹ ان سے بات کی، ایسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے، وہ لوگوں کو دعوت سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، کہتے وہ چلا گیا تو حاجی صاحب نے پوری زندگی دے دی۔ تو حاجی صاحب کی پوری زندگی میں وہ بندہ اس کے تمام اعمال میں شریک ہے جس نے 5 منٹ صرف دعوت دی تھی۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے احسن عمل، یہ ہے احسن عمل، یہ ہے مبارک عمل۔ اور اس سے کوئی اگر بڑا عمل ہوتا، اونچا عمل ہوتا، تو وہی اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت، اقوام میں بیماریاں مختلف، اقوام میں بیماریاں، لیکن علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے، سب بیماریوں کا علاج ایک دعوت ہے۔ اور میرے محترم اور دوستوں، دعوت ایک بنیاد ہے، دعوت ایک مولوی صاحب نے کہا اور بہت اچھی بات اس نے کہی، میرے ذہن میں تو آیا، کہتے نبی اللہ تعالیٰ ایک شعبے کے لیے نہیں بیچتے، دین کے ایک حصے اور ایک شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ دعوت کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ دعوت ایک شعبہ نہیں ہے، دعوت ایک شعبہ، دعوت ایک بنیاد ہے، اور دعوت سے سب شعبوں کو تقویت ملے گا۔ تھوڑا آپ فکر کر لو، خدا نخواستہ اگر ہم نے یا کسی نے کسی کو ایک گمراہی پہ جمع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی وہ دعوت دے گا، بغیر دعوت کی گمراہی پر بھی وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہم نے کسی کو نیکی پر لانا ہو تو بغیر دعوت کے وہ نہیں لا سکتے۔ دعوت ایک بنیاد ہے۔ اس لیے دعوت اور داعی کا عظمت ہمارے دل میں ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس منبر پر کئی مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بڑے گنہگار، لیکن دعوت کی عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں، لیکن جس بندے کے دل میں دعوت کی نہ قدر آئی ہے اللہ تعالیٰ نے کام سے اس کو محروم کر دیا۔ افراد میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن کام میں کوئی کمی تو ہم افراد کو
نہیں دیکھیں گے، ہم کام کو دیکھیں گے۔ افراد میں تو کمی ہر شعبے میں ہے۔ اگر کسی بندے میں کوئی کمی ہے اور وہ نمازی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑتے ہیں کہ فلانے میں یہ کمی ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ وہ حاجی ہے تو کیا ہم حج نہیں کریں گے اس میں اگر کوئی کمی ہے؟ وہ اور کوئی نیک عمل والا ہے۔ تو دائی افراد میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن دعوت کے عمل میں کوئی کمی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی شان سے بیان کرتے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اللہ آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتا ہوں، اور ایسے نہیں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، انا، ہاں میرا بھی کام ہے اور میرے اتباع کرنے والوں کا بھی یہ کام ہے۔ تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہمیں فخر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو پھر ہم دائی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ ہاں پکے دائی بنیں گے یا کچے؟ ہاں۔ اور میرے محترم بھائی دوستوں، شیطان وہ یہ نہیں کہے گا ہمیں کہ دعوت اچھا عمل نہیں ہے، کہے گا بہت اچھا عمل ہے، اونچا عمل ہے، دائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ہاں، اور دعوت سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ ابھی بعد میں جانا ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، سال کے لیے جانا ہے، 7 مہینے کے لیے جانا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ یہ ابھی نہیں میں اس کو کمال ہے، اور ہمیں کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ظالم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمنی سے پکڑو۔ ہم کہیں گے کہ ظالم، اچھا عمل ہے، دنیا اور آخرت ان سے بنتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، انبیاء کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن داعی کا حشر کس کے ساتھ کرے گا؟ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة او كما قال۔ اس بندے کہ جو علم سیکھتا ہو، دین سیکھتا ہو، اور دین سیکھنے سے اس کا حاصل کیا ہو کہ میں پوری دنیا میں دین کو زندہ کروں گا، لیحیی بہ الاسلام، تو اس بندے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اور وہ درجہ مولانا احمد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں پر اس کی کرسیوں پر مہر نبوت ہوگا اور داعی کی کرسی پر مہر نبوت نہیں ہوگا، یہ فرق ہوگا بس۔ تو ہم کہیں گے کہ بڑا عمل ہے اور اس سے ہمارا درجہ بڑھے گا، انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، تو اب جب اس سے اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کرتے ہیں تو بعد میں نہیں، یہ تمام ضرورتوں کو میں بعد میں کروں گا، سب سے پہلے دعوت، سب سے پہلے کیا ہے؟ دعوت۔ اور بات کا تو میرے گارنٹی نہیں ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ما تدری نفس بأی ارض تموت، کل کیا کرے گا ایک نفس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ زمین کون سی زمین پر موت آئے گی کسی نفس کو یہ پتہ، تو جب کل کا پتہ نہیں ہے تو بات کا، جس طرح عصر میں بتایا کہ اس ایک بندے کے ساتھ جو ہے 1 سیکنڈ کا وقت نہیں تھا، 1 سیکنڈ کا وقت تھا، اور شام کو کیا ہو گیا؟ فالج، شام کو پھر فالج، پھر اللہ تعالیٰ نے امانت دے دی۔ ہم کہیں گے شیطان کو، ظالم میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے صحت کا کوئی پتہ، خدا نخواستہ یہ ہمارے یہاں یہ میری کالونی میں ایک بندہ تھا، یہ سوزوکی ڈرائیور تھا، سوزوکی چلا رہا تھا، اچانک ان کی نظر چلی گئی، تو اس کا پھر بچہ بھی پیدا ہو گیا، بیٹا پہ، تو وہ کہتے کاش ایک مرتبہ میں نے بیٹے کو دیکھ لیتے، ہاں نظر چلی جائے،
ہمارے آنکھ کا یہ پاؤں کا طاقت ختم ہو جائے، چل نہ سکیں، ہاتھ شل ہو جائے، ہم کہیں گے پیر نہیں، اب ہم موقع ہے، اب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے، ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے، شیطان کا مقابلہ کریں گے، اور ایسے دل میں حقیقت آئے گا بھی نہیں جب تک ہم یہ 4 کام نہ کر لیں۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ داعی بھی ہوتا ہے، وہ نمازی بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ چاش کے ساتھ صلات تسبیح اور بین اور صلات حاجات، صلات شکر اور یہ سب کرتے ہیں، اور یہ ذکر بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پورا کرتا ہے، اور والذین جاہدوا تو ویسے بھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں، میں کبھی کبھی ساتھیوں کہتا ہوں کہ دیکھو مولانا محمد عظیم سے دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے کئی مرتبہ ان سے سنا ہوگا کہ ہماری استاد سے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوات محتمم کے ساتھ وہ مشہور تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ اجتماعات میں آپ جایا کرو، یہ قدم بقدم اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے بھرے رہتے ہیں اجتماع، قدم بقدم۔ اور یہ بات وہ ہمیں طالب علم کے زمانے میں کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں محتمم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں عبد الرحمن بابا کی قبر پر آتا ہوں تو مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، ان سے مجھے، تو وہ کہہ رہے تھے مولانا صاحب کہ وہ ہم ان کو کہتے تھے کہ وہ آپ کو خوشبو آتی ہے، ہمیں تو وہ نہیں آتی خوشبو، ہم کیا جانتے ہیں۔ تو قدم بقدم یہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے بھرے رہتے ہیں۔ تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں دیکھو، ایک فقیر جب ہمارے سامنے آتا ہے نا، ایک ملنگ آتا ہے اور کوئی 10 روپے مانگتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سامنے سے؟ ہاں، معاف کرو نہیں، معاف کرنا یہ تو اچھی بات ہے، معاف کر لو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یار، آپ اتنے موٹے ہیں، مزدوری نہیں کرتے، ہاتھ پھیلاتے ہو، آپ کو شرم بھی نہیں آتی، سامنے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے، سامنے سے کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے نہیں نکال سکتے جیب سے۔ مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں طالب علم کے زمانے میں کہتے ہیں کہ سائل کو دیا کرو، نہیں دے سکتے تو اس کو ڈانٹو نہیں، اچھی بات ان کو کہو، اچھی بات، معاف کر لو یا پھر آئندہ دیں گے، یا کوئی اچھی بات کر لو، اس کو ڈانٹو نہیں۔ مکارم اخلاق وہ 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ سامنے والے بات میں انشاءاللہ وہ پھر مکمل کر لوں گا، وہ اجتماع والے اور سواد صاحب محتمم والے، لیکن یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات۔ 10 چیزیں ہیں مکارم اخلاق، اچھی بات ہے۔ سچ بولنا، سچ بولنا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا اور جھوٹ ہلاک کرے گا، ہلاک کرے گا۔ لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ خدا کی قسم، یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، یہ بیوقوف ہے، ہوشیار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ سامنے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، یہ خود ہلاک ہوتا ہے، یہ خود برباد ہوتا ہے، یہ خود غرق ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں نے فلانے کو دھوکہ دیا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، سچائی کا معاملہ کرنا، سائل کو عطا کرنا، یہ 3 نمبر پر ہے۔ سائل صدقات میں یہ روایت لکھی ہے، سائل کو عطا کرنا، احسان کا بدلہ دینا، صلہ رحمی کرنا، امانت اچھی طریقے سے واپس کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس کا حق ادا کرنا، ساتھی کا حق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ ایک روایت میں ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کون مومن؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال، ہاں اس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور 10ویں چیز کیا ہے؟ حیا۔ حیا۔ تو سائل کو، تو میں کہتا ہوں وہ
10 روپے وہ ہم سائل کو نہیں دے سکتے، لیکن جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، کس کے راستے میں نکلتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر یہ بندہ ہزاروں کے حساب سے لگاتے یا نہیں لگاتے؟ اور بیرون ملک تو جاتے تو وہ تو لاکھوں کے حساب سے لگاتے یا نہیں لگاتے؟ اور کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا یہ یقین ہو کہ اس کا اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ اور کس کو دیتے؟ اللہ کو دیتے۔ کس کو دیتے؟ اچھا، ہزاروں کے حساب سے یہ پیسے لگاتا ہے، اور یہ جو ہے مشقت بھی اٹھاتا ہے، زمین پر سوتا ہے، کوئی اپنے ساتھیوں کی طرف سے کبھی تکلیف، کبھی محلے والوں کی طرف سے تکلیف، سب برداشت کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ کس کے لیے کرتے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کا ولی نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا ولی؟ تو یہ اگر اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے اللہ کا ولی؟ تو اس لیے ہم اجتماعات میں، شب جمعہ میں، اور یہ جھوٹ شروع ہے، اس میں جو ہے ضرور ہم شرکت کیا کریں۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی مطالبہ ہوگا انشاءاللہ، اپنے لب بیک کا ہے انشاءاللہ مطالبہ۔ جزاک اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔